بتا دی گئی ہیں. یاد رہ گیا تو صرف واقعہ کربلا یاد رہ گیا جس کی بنیاد آپ نے جھوٹ پہ رکھی. عرض میں یہ کر رہا تھا کہ واقعہ کربلا کو تاریخ نے، ہمارے خطیبوں نے، غیر ذمہ دار مقررین نے، رطب و یابس گیلی سوکھی لکڑیاں جمع کرنے والے خطباء نے، بغیر پرکھ کے بیان کرنے والے جو منہ میں آیا وہ بیان کرتے چلے گئے، نہ اس کی سند دیکھی، انہوں نے واقعہ کربلا کو اس طرح بیان کیا کہ اس کے مقابلے میں تاریخ اسلام کے باقی واقعات لوگوں نے سمجھا واقعہ ہوا ہے تو صرف ایک، اسلام بچا ہی کربلا سے ہے. اب انہیں کون بتائے؟ اسلام کی بنیاد مکہ مکرمہ میں ان مظلوم صحابہ نے رکھی تھی جنہوں نے کلمہ پڑھا اور پھر انہیں تپتے ہوئے کولوں پہ لٹا دیا. تم سب کی قربانیوں پر پانی پھیرنا چاہتے، اس کی چربی پگھل پگھل کے کولوں کو راکھ بنا دی. نمک ملا پانی اس کے زخموں پہ چھڑکا جاتا ہے، مکے کی نکیل دار زمین پہ اس کو گھسیٹا جاتا ہے، دوسرے تیسرے دن پھر تپتے ہوئے کولوں پہ لٹایا جاتا ہے، اور امیہ ٹھوکر مار کے پوچھتا ہے پھر بھی اس کا نام لے گا، اور بلال مسکرا کے کہتا ہے ظالم، اس کو ماننے کا جتنا مزہ آج آیا ہے آج تک آیا ہی نہیں. انہوں نے اسلام کی بنیاد رکھی تھی، سمیہ نے رکھی. سمیہ نے، یہ غلام تھے، ان کی برادری نہیں تھی، ان کے پاس دولت نہیں تھی، ان کے پاس قومیت نہیں تھی. یاد رہ گیا تو صرف واقعہ کربلا یاد رہ گیا جس کی بنیاد آپ نے جھوٹ پہ رکھی. کوئی مستند روایت نہیں ہے، کوئی چشمدید گواہ نہیں ہے. حضرت زین العابدین کا کوئی قول لاؤ، لے آؤ. حضرت زین العابدین نے وہ سب کچھ بیان کیا ہو، لے آؤ. بچے تو صرف وہی تھے نا، کوئی چشمدید نہیں، سب سمائی ہیں. سمائی سمجھ سنی سنا خیمے سے آواز آ رہی، اللہ اللہ خیر سلام. گھوڑا بولا، اللہ اللہ خیر سلام. حضرت حسین کو یوں کرنے لگے تو وہ کٹا ہوا ہاتھ اس نے پکڑ لیا. بولی جاؤ، جو جھوٹ کے پلندے ہیں بیان کرتے چلے جاؤ. میں یہ کہنا چاہتا ہوں حقائق کی دنیا میں آؤ. اسلام کی بنیاد رکھی تھی سیدنا بلال نے. بے شک تو کہو یار، تمہیں بس یہی یاد رہا حقا کہ بنا لا الہ الا حسین، کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد حضرت حسین نے رکھی تھی. اور سارے صحافی، سارے خطیب، سارے مفکر، سارے مدبر، سارے مصنف، انہیں کہا خواجہ معین الدین نے کہا تھا. معین الدین چشتی کی رباعی ہے جی، معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کی رباعی ہے جی. شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین، دین پناہ ہست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کہ بنا لا الہ ہست حسین، یقینا لا الہ الا اللہ کی بنیاد حضرت حسین نے رکھی ہے. اور کچھ سن رہے ہو کہ کوئی نہیں؟ کس سن میں ہوا ہے کربلا کا واقعہ؟ 61 ہجری، میرے نبی کے انتقال کے 50 سال بعد. اس سے پہلے کوئی بنیاد نہیں تھی اسلام کی. یہی کہنا چاہتے ہو؟ ہماری تاریخ کا بیڑا غرق کرنا چاہتے ہو؟ صحابہ کی قربانیوں پر ہاتھ صاف کرنا چاہتے ہو؟ اس سے پہلے کوئی بنیاد نہیں تھی اسلام کی. تو جب بھی ذکر ہوتا ہے وہابیوں کی جانب سے، جب کہا جاتا ہے کہ امام حسین نے دین کو بچایا، تو ہمیشہ وہابیوں کی جانب سے ایک موضوع اٹھایا جاتا ہے، کیا اللہ کا بھیجا ہوا دین خطرے میں ہو سکتا ہے کہ جو کوئی بندہ بچائے؟ یہ بات کتنی اچھی لگتی ہے کہ اللہ کا بھیجا ہوا دین خطرے میں ہو سکتا ہے کہ جو امام حسین نے بچایا ہو. کوئی خطرہ ہی نہیں تھا، بچائیں گے کیوں وہ؟ تو یہاں پہ کہا جائے اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب میں تحریف ہو سکتی ہے، تورات میں نہیں ہو سکتی، تو پھر مانو اللہ کے بھیجے ہوئے دین کے، جس دین کے لیے ہزاروں انبیاء آئے، بنی اسرائیل کے بھی خصوصاً، وہ دین منحرف ہو سکتا ہے؟ اگر نہیں ہو سکتا تو پھر یہودیوں کو ماننا ہوگا. اور اگر آپ نے مانا کہ دین میں تحریف ہو سکتی ہے اور تورات میں تحریف ہو سکتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ جو آپ نے اعتراض کیا کہ اللہ کے دین کو خطرہ ہو سکتا ہے، اللہ کے دین کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے، اللہ کی کتاب کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے. تورات میں تحریف ہوئی، دین میں تحریف ہوئی، انجیل میں تحریف ہوئی، مسیحیت میں تحریف ہوئی. اسلام میں تحریف نہیں ہوئی، قرآن میں تحریف نہیں ہوئی. کیوں نہیں ہوئی؟ کیونکہ اللہ نے اس کے لیے ائمہ کی امامت کو جاری فرمایا. اور پھر میں بیان کروں اسی تحریف سے بچانے کے لیے امامت کا سلسلہ، اور اسی امامت کے سلسلے کے ذکر کرنے کو افضل ترین عبادت کہا گیا. اب یہ ذکر کسی بھی صورت میں ہو، یاد رکھیں. یہ بعض دفعہ لوگ ماڈرن ہو جاتے ہیں کہ جی ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، یہ کیوں کریں، وہ کیوں کریں. تو یہ ہم ڈسکس کریں گے کہ عزاداری امام حسین کو جتنا بھی بڑھایا جائے کم ہے. ایک موضوع میں ہمیشہ ڈسکس کرتا ہوں، بعض لوگوں کو ویلفیئر یاد آتی ہے کب؟ شادی میں نہیں یاد آتی. کوئی آپ کو نہیں ملے گا کہ بچی کے جہیز کی جگہ ویلفیئر کر دیتے. کوئی لڑکا کہتا ہے کہ آپ نے اتنا اچھا جہیز کیوں دیا اپنی بیٹی کو، ویلفیئر میں دے دیتے. نہیں ملیں گے. کوئی ولیمے میں ویلفیئر والا بھی کوئی نہیں ملتا. ساری ویلفیئر یاد آتی ہے کب؟ امام حسین کے وقت.
بیواؤں کی خدمت کریں, یتیموں کی خدمت کریں, لوگوں کو کھانا دیں, سارے کام کریں. وہ سارے کام کرنے ہیں تو اپنے جو دوسرے ٹور ہیں, گھومنا ہے, گھامنا ہے, نئے ماڈل کی گاڑی کار ہے, اس میں سے کریں ویلفیئر. ہمیشہ شیطان لوگوں کو ویلفیئر یاد دلاتا ہے کہاں پر, کہ مجلس چھوڑ دی جائے, اس کے بدلے ویلفیئر کریں. مجلس چھوڑ دی جائے, گاڑی نہ چھوڑ دی جائے. گاڑی 10 سال پرانی نہیں کام آتی, پرانے کپڑے نہیں کام آتے. بہت ویلفیئر کا شوق ہے, نئے کپڑے نہ خریدو, یا تو پرانے ہیں گڈ ول سے جا کے خریدو. کپڑے خریدیں گے برانڈیڈ, وہاں پہ یتیم غریب مسکین نہیں یاد آتا. گاڑی خریدیں گے لیٹسٹ, وہاں پر بھی ویلفیئر یاد نہیں آتی. ساری ویلفیئر یاد آتی ہے کب, امام حسین کے مقابلے میں. یہ فکر ویلفیئر کی اگر عزاداری کے وقت یاد آتی ہے تو یاد رکھیں کہ یہ شیطانی فکر ہے, نہ کہ رحمانی فکر. وجہ کیا ہے کہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ ذکر امام حسین کم ہو. ائمہ کی خواہش کیا ہے کہ ذکر امام حسین زیادہ سے زیادہ. بس امام حسین نے دین کو بچایا, یہ ایک مسلم چیز ہے.